دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ اس وقت لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ اتنا بھی نہیں کر پا رہے کہ وہ جہاں پہ تھے وہاں پہ کھڑے رہیں، بلکہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ندامت یا شرم ہوتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جو ملک جس صورتحال میں ہے، اور جماعت یا کوئی اور لیڈر جو ہے اس نے دعویٰ نہیں کیا۔ ہم نے پاکستان مسلم میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے ملک کو اس بحران سے نکالنے کا عزم کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اور قوم اگر ہمیں مینڈیٹ دیتی ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ دے گی، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہلے کی طرح پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے اور دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے جائیں گے 2017-18 کی، جہاں پہ پاکستان ایک ٹریک پہ تھا، اور پاکستان اگر اسی ٹریک پہ رہتا تو اگلے 3-4 سالوں میں جو ہے وہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک کے طور پہ دنیا کے نقشے پہ ابھرتا، وہ G20 میں بھی ہوتا، اور وہ ایک باعزت ملک کے طور پہ وہ ایسی صورتحال کا شکار نہ ہوتا کہ ہم اب $1 بلین کے لیے جو ہے وہ سال بھر جو ہے وہ ہمیں IMF کے جو ہے وہ نخرے اٹھانے پڑے۔ تو ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے غیور عوام ہمارے اس دعوے کو، ہمارے اس وعدے کو، ہمارے اس عزم کو جو ہے وہ ویلیو کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو اپنے مینڈیٹ سے نوازیں گے، اور اس مینڈیٹ کی بنیاد کے اوپر ہم انشاءاللہ پاکستان کو اس مہنگائی کے اور اس معاشی بحران سے نکالیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے، دوسری جانب بلاول بھٹو بھی مستقل طور پہ بمباری کر رہے ہیں نون لیگ کی قیادت پہ، اور انہوں نے آپ کو وہ صرف بمباری کر رہے ہیں نا، کوئی حل تو نہیں پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشکلات سے ملک کو صرف پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ نکال سکتی ہے، تو آمنے سامنے آ گئے ہیں، 16 مہینے ساتھ رہے تھے، اور وہ مستقل تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کی قیادت کے اوپر۔ دیکھیں، تنقید کا ہم برا نہیں مناتے، وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنا ہے، انہیں ہمارے اوپر تنقید کرنے کا، انہیں اپنا دعویٰ پیش کرنے کا، عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا انہیں بالکل حق حاصل ہے، لیکن وہ تنقید جو ہے وہ ایک دائرے میں، ایک لمٹ میں ہونی چاہیے، اور وہ جو ماحول 14 سے آنورڈ جو ہے وہ پیدا کیا گیا، وہ دھرنے سے، اور خاص طور پہ جو 3.25 سال جس قسم کی گفتگو، جس قسم کی جو ہے وہ کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا، مجھے اختیار ہو تو میں نے 500 آدمیوں کو میں پھانسی پہ چڑھا دوں، جیلوں میں لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ اذیتیں پہنچانے، تو اس ماحول میں ہمیں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تنقید ایک لمٹ اور سیاسی انداز سے ہونا چاہیے، تو ایسی تنقید کو نہ صرف ہم برداشت بلکہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ محبت کے پھول نچھاور کر رہی ہے، تنقید بھی کر رہی ہے، آپ نے کہا جی حل بھی پیش نہیں کر رہی، 16 ماہ بھی آپ کے ساتھ وہ رہے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں واحد وزیر اعظم کا امیدوار ہوں جو قوم کو امید دلا سکتی ہے اور قوم کے مسائل کا حل ہے ہمارے پاس، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان میں اب دوسرا وزیر اعظم یا چوتھا وزیر اعظم بننے کی سکت نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ یہ سکت جو ہے یہ تو عوام نے اپنے مینڈیٹ اپنے ووٹ سے دینی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے، یقین ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر پاکستان کے عوام اعتماد کریں گے۔ باقی اگر کوئی اور لیڈر یا کوئی اور جماعت جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہے، تو اس دعوے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں کوئی اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی یہاں پہ کوئی یک جماعت یعنی ایک جماعت کی حکومت انہیں بننے جا رہی، تمام پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گی، اور اس میں عوام نے فیصلہ کرنا ہے، عوام جسے اکثریت دیں گے وہ پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی الیکشن کی بات کی، تو اس پر پاکستان تحریک انصاف کے شدید تفصیلات ہیں کہ ایک جماعت کو جتوانے کے لیے سارا عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے جو صدر ہیں PTI کے
चौधरी परवेज इलाही, वो ये कह रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ होंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? ये दो जो तजाद बातें हो रही है। दूसरा एक और सवाल है कि मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में जिन हल्कों में लोगों को टिकटें तकसीम करेगी, तो वहाँ पर जो दूसरे जो नाराज होंगे, उस हवाले से कोई पॉलिसी है आपकी उनको मनाने के हवाले से? जी, आज की मीटिंग जो है उसमें जो है वो यही चीज़ें डिस्कस हुई हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनाई हैं जो अपने तौर पे अपना सर्वे, अपना जायज़ा, अपना एनालिसिस जो है वो पेश करेंगी पार्लिमानी बोर्ड को। उसके अलावा जो अदरवाइज़ सर्वेज़ हैं वो भी जहाँ कहीं ज़रूरत है वो हम करवाने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक ये बात बता दूं कि जब हमने ये सारा जायज़ा लिया है तो ऑलमोस्ट 70-80% हल्के तो ऐसे हैं जहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है और वहाँ पे फैसला करना भी कोई मुश्किल नहीं है। ये कोई 15-20% ऐसे हल्के होते हैं कि जहाँ पे हमारे अपने ही लोगों का आपस में जो है वो मुकाबला होता है, तो वो बड़े हम आसानी से इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि ए बेटर है या बी बेटर है, और जो बेहतर होगा उसके मुताबिक जो है उसका फ़ैसला भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके माबैन जो है वो कंसेंसस हो जाए। बाकी जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बात कर रहे हैं या दूसरे लोग भी, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन फ्री होंगे, फेयर होंगे, और दूसरी तरफ जब उनको ये मालूम होता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाब हो जाएगी तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी, हमें इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिल रही। आप मुझे बताएं कि हमारे ख़िलाफ़ अगर झूठे मुकदमे दर्ज हों और वो अब वापस हो रहे हों या ख़त्म हो रहे हों या अदालतें बरी कर रही हों, तो इसके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या ताल्लुक़ है जी? क्या हमारे ख़िलाफ़ झूठे मुकदमों का कायम होना लेवल प्लेइंग फील्ड है या उनका कायम रहना जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड है? जो हुआ, जो हमारे साथ 18 के इलेक्शन में हुआ, अब अगर वो नहीं हो रहा तो ये बेहतर हो रहा है किसी और हम बिल्कुल इस हक में हैं कि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। हम किसी जमात के ऊपर पाबंदी के हक में नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, खुदा ना खास्ता मैं अगर बाहर निकल के कोई किसी जुर्म का इर्तिकाब करता हूँ तो क्या मुझे इसलिए ना पूछा जाए कि मैंने इलेक्शन लड़ना है? अगर किसी ने 9 मई को या उससे आगे या पीछे कुछ किया है तो वो तो उसे फेस करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, बाकी जो जिन लोगों के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, मामला ये है कि अगर एक आदमी उसे किसी जुर्म का या प्रोसिक्यूशन का सामना है और वो किसी पे एतबार ही नहीं करता, वो अपनी पार्टी में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो ये भाई हमारा कसूर है? ये तो उनकी पार्टी का मसला है, वो इसको हल करें। राणा साहब ही फरमाइएगा कि जिनके इमरान खान पहले लाडले थे अब उनके आप लाडले हो गए हैं, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की इक़्तिदार में नहीं, मामला ये है कि हम लाडले इसलिए हो गए हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो झूठे केस थे वो ख़त्म हो गए हैं। क्या झूठे केस हमारे ऊपर कायम रहने चाहिए? अगर आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये फेयर है, ये फेयर इलेक्शन की निशानी है, या इस बात से जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हो सकती है कि हमारे ख़िलाफ़ जो है वो मुकदमात जो है वो बनने चाहिए, तो फिर आप 30 किलो का थैला हमारे ऊपर एक और डाल दें। राणा साहब ये बात पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो गई है कि इक़्तिदार लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़े से मामला आप तय कर लें, ताकतवर कोर्टों से तो इक़्तिदार आपको मिल जाता है। मसला ये है कि अपना टेन्योर कंप्लीट करना। मुस्लिम लीग नून 3 बार अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर रहे, वो कौन सी गलतियां हैं जो अब आप चौथी बार नहीं दोहराएंगे? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि 141 में से 120 तो आप ले गए सीटें, बाकी 21 बच गई, वो किसी को गिफ्ट कर रहे हैं या कोई और जीतेगा? देखें, जहाँ तक हमारा तल्लक है, हमारी अपनी असेसमेंट है हमारे अपने कैंडिडेट्स के बारे में कि जो अपने अपने हलकों में, क्योंकि हमने भी जो है वो पार्टी सर्वे भी किए हैं, अदरवाइज़ भी जो है वो हमने सर्वे फर्म से भी मदद ली है। बाकी मीडिया जो है वो भी एक बहुत बड़ा सर्वे है, तो उसके हिसाब से हमारी जो पोजीशन है वो हमें जिन हलकों का जिस नंबर का मैंने जिक्र किया वहाँ पे हमें
یہ سجائی دے رہا ہے کہ ہماری پوزیشن بہتر ہے اور وی آر ان وننگ پوزیشن. باقی جو ہے اب مثال کے طور پہ احمد مخدوم صاحب کی 2 سیٹیں ہیں تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ ان کو کسی نے گفٹ کرنی ہے, تو میرا تو اپنا خیال ہے کہ نہیں, وہ ان حلقوں میں الیکٹیبل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اس حلقے کے لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو اپنا ووٹ دینا چاہتے ہیں, اس کی یہ کیپیسٹی ہوتی ہے. تو اگر کوئی الیکٹیبل ہے تو اس میں کوئی اچھائی ہوتی ہے تو پھر اس حلقے کے لوگ جو ہیں اس کی قدر کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں یا اس کو ووٹ دیتے ہیں. آپ اس کو جس مرضی جو ہے وہ گفٹ کا نام دیں. باقی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو 18 میں ہوا, اگر وہ ہمارے ساتھ اب نہیں ہو رہا تو یہ اگر آپ کو بہت ناگوار گزر رہا ہے تو آپ اس کا کوئی بندوبست کر لیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. جو اس وقت ہمارے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ غلط تھا, اور اب اگر نہیں ہو رہا تو دیٹس گڈ. الیکٹیبلز کی بات ابھی آپ نے خود کی, وسطی پنجاب تک تو مسلم لیگ نون بہت اسٹرانگ نظر آتی ہے. جنوبی پنجاب جو ہے وہ آئی پی پی جو بنی ہے, زیادہ تر الیکٹیبلز ہمیں اس میں نظر آ رہے ہیں. تو کیا مستقبل میں کوئی ایسا چانس نظر آتا ہے الیکشن میں آئی پی پی کے ساتھ آپ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا ان کے مقابل اپنے بندے کھڑے کریں گے وہاں پر؟ دیکھیں, ساؤتھ میں جو 46 حلقے ہیں, ہم نے اس کے اوپر پارٹی لیڈرشپ نے میٹنگ بھی کی ہے, ہم نے ایک حلقہ ڈسکس کیا ہے. 35 کے اوپر تو ہمارے جو امیدوار ہیں کہ رائٹ اور رانگ, ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ الیکٹیبلس ہیں اور وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. باقی 10 حلقوں میں ہم اپنے آپ کو تھوڑا ویک فیل کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں تو ایسا نہیں لگتا کہ ساؤتھ میں پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہے. ویسے 2013 میں بھی ہمارے پاس آلموسٹ 34-35 کے قریب وہاں سے جو ہے وہ سیٹس تھیں. کوئی ایسی انہونی نہیں ہونے جا رہی, ہم اپنی پوزیشن کو ہی گین کر رہے ہیں. اور اگر 18 میں ہمارے ساتھ یہ کچھ نہ ہوتا جو ہوا ہے, تو اب آپ ہمارا یعنی جو ہے نا وہ ایک ایسا حصہ تصور کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا تو آپ کو بڑی پریشانی ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. تو ہمارے ساتھ اگر 18 میں نہ ہوتا تو ہم 18 میں بھی اسی میجورٹی کے ساتھ اور اسی جو ہے وہ پوزیشن میں گورنمنٹ بھی بناتے اور پنجاب سے جیتتے بھی. الیکشن ہے اور میاں نواز شریف ہائی کورٹ میں اپیلوں کی ہیئرنگ جو ہے وہ بھی 21 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے, چونکہ نامینیشن پیپر بھی فائل ہونے ہیں, اس کے لیے بھی وقت چاہیے, تو اس سے سارے عمل سے پہلے میاں نواز شریف کی اپیلوں کا فیصلہ ہو جائے گا, ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی؟ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اگر ان کیس اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور میاں صاحب الیکشن نہیں لڑ پاتے تو پھر وزارت عظمیٰ کا نون لیگ کی طرف سے امیدوار کون؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا نہیں ہوں, میں چاہتا ہوں اور یہ ہونا چاہیے, میاں نواز شریف جھوٹے کیسز کی اپیلیں ان کی سماعت بھی ہونی چاہیے اور ان میں ان کو جو ہے وہ بریت بھی ملنی چاہیے, انہیں سرخرو ہونا چاہیے. یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے, یہ ایک ظلم اور جبر کے ختم ہونے والی بات ہے, یہ ختم ہونا چاہیے. باقی رہی بات کہ وہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ٹھیک ہے, اپنا یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ جو ہے وہ بنتی ہے, اول تو رکاوٹ کوئی ہے نہیں, اگر کوئی بنتی بھی ہے تو پھر بھی پی ایم ایل این کا یہ فیصلہ جو ہے یہ اٹل ہے. اس رکاوٹ کو اگر ہمیں خود آگے دور کرنا پڑا تو خود آگے کر لیں گے, لیکن وہ رکاوٹ دور ہوگی اور نیکسٹ ٹینیور میں انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف نے جو وعدہ کیا ہے قوم سے وہی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آئیں گے اور وعدہ پورا کریں گے. بتائیے گا کہ حکومت میں آ جانا صرف کافی نہیں, چلیں آپ کر لیں. مسلم لیگ نون اس وقت بڑی بہتر پوزیشن میں ہے رانا صاحب. اگر آپ پولیٹیکل کاٹ کباڑ نہ بھی اکٹھا کریں تو پھر بھی آپ جیت سکتے ہیں. لیکن بلوچستان میں جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, 3 مہینے پہلے ان کو اشارہ تھا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا رہے تھے, اب ان کو اشارہ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں.
کل اشارہ ہوگا آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو یہ ایک پولیٹیکل آپ کی ایک مسٹیک نہیں ہے کہ آپ دوبارہ انہی لوگوں کو لے رہے ہیں جو سیاسی طور پر ناقابل اعتبار ہے, حالانکہ آپ کی پوزیشن ان لوگوں پہ جو الیکٹیبل وہاں سے سلیکٹ کیے جا رہے ہیں ان پہ مبینہ طور پہ جیل بنانے کا اور جیل میں اپنے ہی قیدی رکھنے کا بھی الزام ہے. دیکھیں بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت ہی حساس حصہ ہے, اور بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں وہ کوششیں جو کی جانی چاہیے تھیں وہ شاید نہیں ہو سکی. بلوچستان میں سیکورٹی ریلیٹڈ مسائل ہیں. ایز انٹیریئر منسٹر میں ان سے کافی حد تک آگاہ ہوں. وہاں کے مخصوص حالات کے پیش نظر وہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں انہیں کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ ہمیں ساتھ لے کے چلنا بلوچستان کو ایک بہتر انداز سے اس مشکل صورتحال سے ایک بہتر صورتحال کی طرف ٹرانسفارم کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں, میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی پوزیشنز ہیں, آپ ان لوگوں کو مائنس نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ان لوگوں کے متعلق یا ان کے رویوں کے متعلق آپ کے پاس اگر کوئی ریزرویشنز ہیں, ان ریزرویشنز میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ تو اس حد تک درست نہ ہوں, کیونکہ ایک پراپیگنڈے میں اور ایک حقیقت میں بھی بعض کا فرق ہوتا ہے, لیکن اگر وہ کسی حد تک صحیح بھی ہوں تو معاملہ یہ ہے کہ بلوچستان کو ہم نے ساتھ رکھتے ہوئے پاکستان کا ایک بہت ہی اہم حصہ تصور کرتے ہوئے اسے ہم نے جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو بھی معاف کیا گیا, ایسے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے, اور شاید آئندہ بھی کیا جائے, کہ جنہوں نے سال سال ہماری سیکورٹی فورسز کے خلاف ہتھیار اٹھائے, ہماری سیکورٹی فورسز کے خلاف حملے کیے, ہمارے جوانوں ہمارے افسروں کو شہید کیا, ہم گورنمنٹ کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے, لیکن جب وہ ہتھیار رکھنے پہ راضی ہوئے تو ہم نے اسی بات پہ ان سے پچھلا حساب جو ہے وہ نہیں لیا. تو پچھلا حساب نہ لینا جو ہے وہ کسی قانون اور کسی ضابطے کے تحت تو بات درست نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کو درست اس لیے تصور کیا گیا کہ ہم نے ان حالات میں جو ہے وہ بلوچستان کو ساتھ رکھتے ہوئے لے کے چلنا ہے اور اسے بہتر کرنا ہے. اچھا رانا صاحب بتائیے گا کہ حکومت میں صرف آ جانا ہی کافی نہیں ہے, عوام کے جو مسائل ہیں آنے والی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ٹینیور پورا کرے. ماضی میں بھی جب نون لیگ کی حکومت آئی تو کچھ عرصے بعد ہی اس کی جو ڈوریاں وہ ہلنا شروع ہو گئیں. تو اب کوئی نون لیگ اس حوالے سے حکمت عملی کر رہی ہے یا ان طاقتور حلقوں کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن کی گئی ہے کہ اب جب آپ آئیں تو آپ کو ٹائم پورا کرنے دیا جائے؟ دیکھیں جی, ہماری تو پہلے بھی جو ہے وہ کوارڈینیشن میں کوئی کمی نہیں تھی. پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اس وقت کے وزیر اعظم اور پارٹی قائد میاں نواز شریف نے جو ہے وہ بالکل کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ 2013 میں تو وہ برسے اقتدار آئے اور 14 میں جو ہے وہ دھرنا ہو گیا. اب انہوں نے 6 ماہ میں کیا کسی کو جو ہے وہ کہہ دیا تھا یا کیا معاملات تھے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے ساتھ بات کی جانی چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ سازش کی اور ایک ایسا یعنی پروجیکٹ وہ لے کے آئے جس پروجیکٹ کو لانے کی پاداش میں ملک اور پوری قوم اس وقت جو ہے وہ اس صورتحال میں ہے کہ اس وقت 24 یا 25 کروڑ میں سے 10 لاکھ آدمی ایک طرف کر لیں, باقی جو ہے وہ 23 کروڑ 90 لاکھ کا جینا جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اور اگر یہ حالات ابھی بھی کنٹرول نہیں ہوتے تو پھر آنے والے حالات جو ہیں وہ اس سے زیادہ مشکل پھر اور کیا ہو سکتے ہیں. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اب بھی جو ہے وہ ہم نہ سنبھلے
تو شاید پھر ہم کبھی بھی جو ہے وہ سنبھلنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں نہ رہیں. تو یہ معاملہ جو ہے یہ اس وقت ایک ایسی گورنمنٹ جس کے پاس اپنی اکثریت ہو، بھلے وہ سمپل میجورٹی ہو، اور اس کے پاس 5 سال کا مینڈیٹ ہو، وہ اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتی ہے. ہم عوام سے، پاکستان کے عوام سے بڑی درد مندی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ معاملات کو دیکھیں، سمجھیں، سوچیں کہ وہ بندہ جس نے 4.25 سال میں ملک کو یہاں تک پہنچا دیا، اور وہ ڈوریاں ہلانا یا جو بھی آپ اسے نام لے لیں، ان چیزوں سے ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو اب بھی اگر یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا تو یہ تو پھر جو ہے وہ بڑی مشکل صورتحال ہوگی. اللہ ہمیں اس مشکل صورتحال سے بچائے. اس کے بعد تمہاری باری ہے زہیر. رانا صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ نے کہا کہ 2017 میں جتنا پاکستان ترقی کر رہا تھا، عالمی مالیاتی ادارے جس طرح کی اشاریہ ظاہر کرتے تھے، سارا کچھ بالکل ٹریک کے اوپر تھا، لیکن صرف ایک پروجیکٹ عمران خان یا جس کو آپ جتنا کہتے ہیں وہ اکیلا تو اس کا ذمہ دار نہیں تھا. اگر آپ سمیت کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان لوگوں کو معاف کریں، آپ یہ کہیں کہ سیاسی انتقام بنے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم انتقام نہیں لینا چاہتے، آپ کو تو کسی نے اختیار نہیں دیا. بنتا یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں اس ملک کو ٹریک سے اتارنے کے، ان کے خلاف جو بھی کارروائی بنتی ہے، جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں، اس کو آپ قانون کے دائرے میں لا کے. میں بالکل آپ کی بات سے 100% متفق ہوں. آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ یہ جو دونوں باتیں آپ نے کی ہیں، ملک کو پہلے ٹریک پہ لے کے آئیں یا پہلے ان کو جو ہے وہ نپٹیں؟ پہلے ملک کو ٹریک پہ لے کے آئیں نا، اس کے بعد پھر ٹریک سے اتارنے والوں سے حساب لے لیں گے. اس لیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک کو ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہے. میاں نواز شریف نے جو بات کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ اس وقت اگر ملک کو ہم ٹریک پہ نہ لے کے آئے اور ملک ہی خدا نخواستہ نہ رہا تو پھر کس سے بدلہ، کس سے حساب، کس سے پوچھیں گے آپ؟ تو اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک کو ٹریک پہ واپس لایا جائے. پاکستان کے قائد نواز شریف بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں دیگر سیاسی پارٹیوں کے بھی رہنماؤں سے. مسلم لیگ جو ہے کاف کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہماری جلد ملاقات اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ممکن ہے اور ہو جائے گی. کیا آئندہ انتخابات میں کاف لیگ اور نون لیگ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مذاکرات کر رہی ہے؟ دیکھیں فار اسٹیبل گورنمنٹ وی نیڈ our own simple majority. لیکن اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ہم پھر صرف جو ہے وہ اپنی پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بنائیں گے اور چلائیں گے. میاں نواز شریف صاحب کا یہ ارادہ ہے ہم اس بحران سے نکلنے کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو اس لیے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا ادروائز جو ہے وہ معاملات اگر ہم لوکلی ہم بنیادی طور پہ ایک اصول جو ہے وہ پارٹی نے اور پارٹی لیڈرشپ نے قائم کیا ہے کہ جہاں پہ ہمارا ورکر، ہمارا ساتھی جس نے پارٹی کے لیے سیکریفائز کیا ہے، جس نے پارٹی کو زندہ رکھا ہے، جس کی وجہ سے پارٹی آج اس پوزیشن میں پھر سے آئی ہے، جہاں پہ اس کا مفاد ہے، جہاں پہ وہ ہے، وہاں پہ ہمیں کسی قسم کی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ اور نہ کوئی ادروائز کوئی بات. جہاں پہ وہ نہیں ہے، یہاں پہ بہت سارے حلقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو وہاں پہ ہم ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو ابلائج بھی کر سکتے ہیں. اچھا رانا صاحب یہ بتا دیں کہ الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہو گیا، پیپلز پارٹی آپ کی جماعت اور جے یو آئی وہ بھی کمپین کر رہی ہے. ایک بڑی جماعت کے ہاتھ باندھ دیے گئے، نہ ان کو کمپین کی اجازت ہے، گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو جب انٹرنیشنل ٹیمیں جو ہے مانیٹرنگ کے لیے جو آئیں گی یہاں پہ وہ اس کو منصفانہ الیکشن لکھیں گی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاتھ باندھے گئے تھے تو ان بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہم نے الیکشن لڑا، اور اس کے بعد اس الیکشن کا جب نتیجہ آیا تو سبھی نے تسلیم کر لیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.